الحمد لله الذي خلق الإنسان، والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان، وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن، وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان، وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، وعلى علي سيد العلماء والشجعان، وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، آج اللہ تعالیٰ کی ایک اہم نعمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، ایک اہم نعمت کا ذکر کرنا مقصود ہے، اور اس میں ہم جو کوتاہی کرتے ہیں، جو غفلت برتتے ہیں، یا جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، یا اس کے حوالے سے ہم جو زیادتی کرتے ہیں، تو اس کا تذکرہ مقصود ہے۔ وہ اہم نعمت اللہ تعالیٰ کی کون سی ہے؟ وہ ہے پانی کی نعمت، پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ زمر آیت نمبر 21 میں: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو کہ اس نے آسمان سے پانی اتارا ہے۔ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کو چلایا چشموں کی صورت میں زمین میں، چشمے بنا کر۔ ثم يخرج به زرعا، پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کھیتی فصل اگاتا ہے، مختلف الوان، جس کے مختلف کلر، مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ ثم يهيج، پھر وہ فصل خشک ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے۔ فتراه مصفرا، پھر آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ وہ اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے، پیلی ہو جاتی ہے۔ ثم يجعله حطاما، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ، چورا چورا کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پانی کا ذکر کیا، اور پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کچھ اگاتے ہیں اس کا ذکر کیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بارش کا نظام متعارف کرا اس آیت میں، ہم بارش برساتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کے بعد جو اس کے ذخائر ہوتے ہیں زمین میں، جو جمع ہوتا ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس پانی کے ذریعے سے ہم فصل اگاتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا۔ اور فصل جو ہے نا، پھر اس کے بعد وہ خوراک بنتی ہے انسان اور جانوروں کے لیے، خشک ہو جائے بھوسا بنتا ہے اس کا، جانوروں کی خوراک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم اس سے حاصل کرتے ہیں، اس کا گندم وغیرہ، اس کا پھل، وہ انسانوں کی خوراک ہے۔ یہ سب کچھ کیا کر رہا ہے؟ پانی کر رہا ہے۔ یہ پانی کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے، ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو بھی پانی سے پیدا کیا ہے، جانوروں کو بھی پانی سے پیدا کیا ہے، پرند کو، چرند کو، ہر چیز پانی سے پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کا اندازہ لگا لیں کہ یعنی انسان دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک کی پیدائش پانی سے ہوئی، اور سب سے زیادہ پانی میں ہم غفلت برتتے ہیں، سب سے زیادہ اسراف ہم پانی میں کرتے ہیں۔ وضو کو دیکھ لیجئے،
وضو شریعت نے حکم دیا ہے سنت کے مطابق ہر عضو کو 3 دفعہ دو، چہرے کو، ہاتھوں کو، پاؤں، ہر عضو کو 3 دفعہ دو. یہ شریعت کا حکم ہے. یعنی جب پانی پہنچ جائے تمام اعضاء کو تو 3 دفعہ، یہ سنت طریقہ ہے. ابھی ہم کیا کرتے ہیں 4 دفعہ عضو کو دھو رہے، 5 دفعہ عضو کو دھو رہے. بعض لوگ تو وہمی ہوتے ہیں، وہم میں چلا جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ لگا رہے، 10 منٹ 15 منٹ لگا رہے، جب 1 منٹ میں وضو ہو سکتا ہے. اچھا واش بیسن میں کھڑے ہو کے پانی بہ رہے، ہم نل کا کھولا ہوا ہم نے، بس وضو کر رہا ہے اسپیڈ سے، کوئی پرواہ نہیں. اور فرماتے ایک اندازے کے مطابق 8 لیٹر پانی ہم خرچ کرتے ہیں وضو پر. 8 لیٹر پانی، کتنا زیادہ پانی ہے، کتنا بڑا اسراف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 1 سا سے وہ غسل فرماتے تھے. 1 سا پیمانہ ہوتا ہے، 3.5 سے اس میں آتا ہے. وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شاید پرانے زمانے میں، اب بھی دیہاتوں میں جو ہے نا وہ گندم ناپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. 1 سا 3.5 سے اتنے پانی سے وہ غسل فرماتے تھے. اور 1 مد اتنا سا ہوتا ہے، 1 مد، اس سے جو ہے وہ وضو فرماتے تھے. 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے، اور 1 مد 2 رطل کا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو 1 مد اتنے سے پانی سے ہو سکتا ہے. غسل 1 سا سے ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہو سکتا. یعنی کم زیادہ متقی آگے زائد پرہیزگار آ گیا. وضو ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے. وضو کے ذریعے سے مغفرت ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی عضو کو انسان دھوتے ہیں وضو میں تو اس عضو کے جو گناہ ہے اس سے جھڑتے ہیں، نکلتے ہیں. مثلا ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ ہمارے جھڑ رہے ہیں، نکل رہے ہیں. اسی طرح ہم چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرے سے جو ہم نے گناہ کیے ہیں، مثلا ہماری آنکھوں نے گناہ کیے ہیں، وہ گناہ جھڑ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. منہ میں پانی ڈال رہے ہیں تو منہ کے ذریعے سے جو ہم نے گناہ کیے ہیں، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کھائی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو یہ گناہ جو اس عضو کے ہوتے ہیں وہ جھڑتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں. اسی طرح بازو کو دھو رہے ہیں ہم، اس کے جو گناہ ہے وہ جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح پاؤں دھو رہے ہیں تو پاؤں کے جو گناہ ہم نے غلط کوئی قدم اٹھایا ہے تو وہ گناہ ہمارے ختم ہو رہے ہیں، صاف ہو رہے ہیں. یہ حدیث شریف میں آتا ہے. تو یہ وضو جو مغفرت کا ذریعہ ہوتا ہے اس کو ہم نے گناہ کا ذریعہ بنا دیا. اس میں ہم اسراف کر رہے ہیں، پانی بہا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. ہم ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے گزرے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے اور اسراف کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے سعد یہ کیا اسراف ہے؟ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پانی زیادہ بہا رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جی وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے، اگر سے تم ایک بہتی نالے کے کنارے پہ کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہو پھر بھی اسراف نہیں کرنا. تم دریائے کابل کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، دریائے سندھ کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، پھر بھی اسراف نہیں کرنا.
اسراف کرنا جائز نہیں ہے، گناہ اسراف تب بھی نہیں کر. اب وہ ہم اندازہ لگا لے کہ ہم کیسے کیا کرتے ہیں، کتنا اسراف ہمارا ہوگا. دیکھیے گا اگر ہم کسی گناہ کو گناہ سمجھیں گے نا تبھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں، تبھی اس کو ترک کر سکتے ہیں، تبھی اس کا علاج کر سکتے ہیں. ظاہر ہے گناہ بیماری ہے، توبہ کرنا اس کا علاج ہے. گناہ کو گناہ سمجھیں گے تبھی چھوڑیں گے. اب اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے تو اس لیے چھوڑنے کی کوشش میں نہیں ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو گناہ سمجھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. اگر کوئی بیسن پہ کھڑا ہو کے وضو کرتا ہے تو دیکھو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے، 2 ہاتھ اکثر لوگوں کے پاس. تو ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ کو جب ہم دھو رہے ہیں پانی ڈال لیں تو وہ نلکا جو کھلا ہو اس کو بند کر دیں. ہاتھ وغیرہ ہم نے پھیرنا ہے وضو پر، پھیرنے کے بعد پھر کھول دیں اور تھوڑا سا کھولیں. مدینہ منورہ میں جو نلکے لگے ہوئے ہیں اور سینسر لگا ہوا اس میں، بس اب ہاتھ آگے کریں گے تو تھوڑی دیر کے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، پھر آپ ہاتھ ہٹائیں گے بند ہو جائے گا. اور پانی بھی تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے، زیادہ نہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. بلکہ بعض مسجدوں میں تو وہ اس طرح نلکے لگے ہوئے ہیں نا کہ وہ تک آپ انگلی دبا کے رکھیں گے پھر اس سے پانی نکلتا ہے، وگرنہ نہیں. تو بہت اچھی بات ہے، بہت زیادہ اسراف ہے. تو پھر جب ہمارا ہم جو ہاتھ پھیرنا ہے، ہاتھ کو گیلا کرنا ہے ہو جائے تو اس کے بعد پھر نلکا کھول جاؤ. کیا اس میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا اس میں کوئی خرچ آتا ہے؟ کیا کوئی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے؟ کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ ہم اس کو گناہ سمجھے اور گناہ سمجھ کر اسراف نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں. اتنی سی بات ہے. دیکھیے گا غسل جو ہم جس کو ہم غسل کہا جاتا ہے، اعضاء کو ہم نے دھونا ہے، اس کا غسل کہتے ہیں دھونا. تو غسل دھونے کی مقدار یہ ہے کہ آپ اتنا پانی اس جسم پر ڈال دیں کہ بس 4-5 قطرے جو ہے نا وہ ٹپک جائے. یہ غسل پایا گیا، اس کو دھونا کہتے ہیں. اگر کوئی چلو برابر بھی ہم پانی لیں گے نا کسی عضو پر ڈالیں گے تو 4-5 قطرے تو ٹپک ہی جائیں گے. یہ مقدار ہے دھونے کی. اب ہماری مقدار کیا ہے کہ جتنا بہایا، جتنا ہم نے عضو پر ڈالا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہم نے فضول ضائع کر دیا ہے، بہایا ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور خاص کر جب پانی کی قلت ہو رہی، اللہ کی نعمت ہے ایسے اس کو نہیں ضائع کرنا چاہیے. اور بھول کا مار پانی کی قلت کی طرف جا کچھ سال پہلے، کچھ سال بعد جو ہے نا، کچھ سال پہلے اب کیا تھا، اب کچھ سال بعد پانی پینے کو نہیں ملے گا. یہ اس کی قدر، پانی کی قدر تو آپ جا کے پوچھ لیں کراچی کے لوگوں سے. میرے پاس پانی نہیں ہے اور ایک نلکا جو ہے ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا پانی نکلنا ہوتا ہے، وہ سینکڑوں کی مقدار میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کئی گھنٹے بعد باری آتی ہے، ایک ہاتھ تک برتن بھر کر چلے جاتے ہیں. کون سے ذرا پوچھیں پانی کی قدر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے پوچھتے نا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگایا کہ پانی لے آؤ. اور علی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی اور بھی تھے، وہ نکلے سائڈ پہ ادھر ادھر تو دیکھا ایک عورت آ رہی ہے، اس کے پاس پانی ہے جانور پر لادا ہوا. اس کے پاس گئے، اس نے کہا، انہوں نے کہا پانی مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، پانی تو میں جو ہے نا بہت دور سے لا رہی ہوں، آس پاس پانی نہیں ہے، کہاں سے لا رہے؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ میں کل اس وقت چلی تھی پانی بھر کر، کل، اور آج 24 گھنٹے مجھے ہو گئے اب ادھر پہنچی ہوں. اتنی دور سے میں پانی لاتی ہوں. اور یہ جو آس پاس جو ہیں جو بستی ہے، جو لوگ رہتے ہیں، ان کو میں پانی دیتی ہوں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو میں پانی دے دیتی ہوں تو وہ کچھ جو اور کچھ کھجور وغیرہ مجھے دے دیتے ہیں، اس سے میں گزارا چلاتی ہوں، اپنے بچوں کو پالتی ہوں
اور میں پانی ان کو دیتی ہوں. یعنی 24 گھنٹے گویا کہ مجھے جانے میں لگتے ہیں اور 24 گھنٹے واپس آنے میں لگتے ہیں. یعنی پانی میں لاتی ہوں تو 2 دن مجھے لگتے ہیں کہ پانی لانے میں. تو اس کی قدر تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں. اور زمزم کا جو چشمہ ہے, آپ سب نے نام سنا ہے, سب نے پانی پیا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہلیہ ہاجر اور اپنے صاحبزادے اسماعیل کو یہاں پر ٹھہرایا. وہ شام سے لے کر آئے. یہاں پر اللہ کا حکم ہے 1500 کلومیٹر 1500 میل دور, وہاں سے لا کر یہاں پر ٹھہرایا. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک البحر. ایسی جگہ پر میں نے ٹھہرایا ہے. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور کچھ کوئی سبزہ کوئی کھیتی کچھ نہیں ہے. اچھا یہاں پر خانہ کعبہ بھی نہیں تھا. اچھا تھوڑا سا پانی دیا ایک مشکیزے میں اور تھوڑی سی کھجوریں دے دی. اس کے بعد ان کو چھوڑ کر واپس جانے لگے. اب اہلیہ پوچھتی ہے ہم ادھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ خاموش. ادھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش. پھر حضرت علی نے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی, سر ہلائے. تو کہنے لگے اچھا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح ضائع نہیں کریں گے, نہیں چھوڑیں گے. چلے گئے, تو وہ پانی تو ختم ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں گود میں, رونے لگے, ایریا مارنے لگے. ہم لوگوں نے سنا ہے حاجر جو ہے نا وہ 7 چکر کاٹ صفا اور مروہ کے درمیان. ادھر دیکھے پانی نہیں ہے, ادھر دیکھے ادھر صفا پہاڑی پر چڑھتے, مروہ پہاڑی پر چڑھتے, پانی نہیں. اس کے بعد جب آتی ہے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں, پر مارتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس, ایریا کے پاس چشمہ نکلتا ہے. چشمہ پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو حاجر اس کو کہتی ہے زم زم. زم زم کا معنی رک جا, رک جا, پانی رکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زم زم نہ کہتی تو یہ پوری دنیا میں یہ چشمہ پھیل جاتا ہے زم زم کا. انہوں نے کہا رک جا تو رک گیا. اس کے بعد جو ہے نا ادھر رہنے لگے تھے بچے کے ساتھ. جو ہم قبیلہ گزر رہا تھا یمن کا, انہوں نے دیکھا دور سے یہاں پر کوئی پرندے بھی اڑ رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہے کہ پرندے یہاں پر پانی بھی ہے, مطلب پرندے نہیں, جہاں پر پانی نہ وہاں پر انسان تو دور کی بات ہے, جانور نہیں ہوتا. تو دیکھ وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی, ایک بچہ گود میں. انہوں نے کہا ایک چشمہ بھی ہے. انہوں نے پوچھا اس چشمے سے ہم پانی حاصل کر سکتے ہیں؟ جی حاصل کر لو. انہوں نے کہا ہم ادھر رہ سکتے ہیں. جو ہم قبیلہ جو ہے خانہ بدوش قبیلہ تھا, جہاں پانی مل گیا بس ادھر رہنے لگے, ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے گئے. حضرت نے فرمایا رہ سکتے ہو لیکن یہ چشمہ میرا ہوگا, اس پر تم قبضہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک. ادھر رہنے لگے. پھر حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی وہاں پر اس قبیلے میں. جب بڑے ہوتے ہیں تب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ خانہ کعبہ کے آس پاس پانی تک نہیں تھا. تو پانی کی قدر تو آپ ان لوگوں سے پوچھتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے, ہم اس کو بہت زیادہ ضائع کر رہے ہیں, بہت زیادہ اسراف کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ وضو میں پانی کا اسراف ہو رہا ہے بہت زیادہ. نلکا کھلا ہوا بہ رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق 8 لیٹر پانی خرچ ہوتا ہے ہمارے وضو پر. ایک گناہ ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. اگر ہم اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے نعمت چھین لیں گے. اس کی قدر کرو, اس کی ناشکری نہ کرو, اس کا شکر کرو. شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور دے. تو اس لیے آئندہ سے ہم نے پختہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے پانی میں اسراف نہیں کرنا. جتنی ضرورت ہے اتنا اس کو. اگر نلکا کھلا ہوا ایک ہاتھ پر پانی ڈالیں, ہم ایک ہاتھ پر وضو پر ہاتھ پھیر لیں تو نلکا بند کریں, اس کے بعد کھول لیں اور آہستہ سا تھوڑا سا پانی جو ہے نا وہی بہائیں گے, کھولیں گے, زیادہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ہم شکر کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نعمت چھین لیں. تو اس لیے وضو میں اسراف نہیں کرنا چاہیے, تو بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے ہم نے آئندہ کے لیے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ آزاد کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.